تو گویا میں اگر یہ کہوں تو کوئی بے جا نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر مسلمان جو خوش نصیب ہے وہ ہر نماز کی دوسری یا چوتھی رکعت میں آخر میں جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ وہ ہر نماز میں اپنی ماں باپ کا ختم دلا رہا ہوتا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا مزید میں ایک بات کہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ختم کہاں ہے. تو یہ اس نے واجب بھی نہیں کیا, اس نے فرض بھی نہیں کیا, لیکن اللہ نے ہی اس کو مقبول بنا دیا اور ہر مسلمان کی زبان سے نماز کے اندر جاری کروا دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں باپ کو اپنی رحمت کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. یہ جو محفل ہے یہ بھی یہی ہے. اگر غور کریں آپ, یہ محفل کس لیے ہے؟ یہ دعا کے لیے محفل. ہم سب اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ہم دعا کے لیے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دعا تو ہم سبھی کے لیے کرتے ہیں, سبھی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر ماں باپ کے لیے, خاص طور پر ماں کے لیے دعا جو ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اور پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میری ماں میرے زمانے میں نہیں کہ وہ میرا کلمہ پڑھتی, یا اللہ میری ماں کو میری امت میں اس طرح شامل فرما, میرے باپ کو میری امت میں اس طرح شامل فرما کہ وہ میرا کلمہ پڑھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والدین کو زندہ کیا, انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ماں کو کتنی اہمیت دی ہے. تو ماں دنیا میں ہے یا قبر میں چلی گئی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ماں دنیا میں ہے, باپ دنیا میں ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے, دونوں صورتوں میں زندہ ہے. کیسے؟ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ زندہ ہوں تو تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں, حدیث سکھا رہا ہوں, ہدایت دے رہا ہوں. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو ردو علیہ اعمالکم, تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان کان خیرن حمدت اللہ, اگر وہ اچھے ہوں گے, نیک اعمال ہوں گے, میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. وَإِن كَانَتْ سَيِّئَةً, اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے. تو رحمت والے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے ذرا, رحمت والے نبی فرما رہے ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے تو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اب یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا. سبحان اللہ. میرے لیے تو یہ کیا فرمایا تھا, تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, ہر وقت ہم آپ کے سامنے ہیں. اور اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. ایسے ہی ہے نا.